الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے دامن ان کا تھام لے جن کا محمد نام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے عزیز اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا ٹاپک ہے محبت رسول کا معیار کیا ہے، محبت رسول کا انعام کیا ہے اور محبت رسول کے عملی تقاضے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو ان کہی جانے والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ماں باپ سے، بھائی بہن سے، دوست و احباب سے اور دنیا کی مختلف چیزوں سے محبت رکھتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی سے ایک مومن کی محبت کیسی ہونی چاہیے، یعنی ایک مومن کی محبت رسول کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ ماں کی محبت کی طرح، باپ کی محبت کی طرح، اولاد کی محبت کی طرح، دوست و احباب کی محبت کی طرح، یعنی ہماری محبت نبی سے کس طرح کی ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ ایک مومن کی جو محبت رسول اللہ سے ہوتی ہے وہ محبت ان تمام چیزوں سے اوپر کی ہوتی ہے، یعنی ایک مومن کی زندگی میں رسول اللہ کی محبت ماں باپ، دوست و احباب، آل و اولاد اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر کے ہونی چاہیے۔ اگر ایک مومن کی زندگی میں رسول اللہ کی محبت اس معیار کی ہے تب وہ صحیح معنی میں سچا پکا مومن ہے، اور اگر کسی کی زندگی میں رسول اللہ کی محبت اس معیار کی نہیں ہے تو وہ نمازی ہو سکتا ہے، دین کا داعی ہو سکتا ہے، مسجد کا امام ہو سکتا ہے، عالم اور قاضی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ایک سچا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر کے نہ ہو جاؤں۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ مال، اولاد اور دنیا کی تمام چیزوں کے ساتھ اپنی جان سے بڑھ کر بھی رسول اللہ سے ہماری محبت ہونی چاہیے۔ اور واقعہ ہمیں بہت معلوم ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑ رکھے ہیں۔ اسی دوران حضرت عمر فاروق نے کہا، یا رسول اللہ، آپ میرے نزدیک اپنی جان کے علاوہ دنیا سے تمام چیزوں سے محبوب ہے، یعنی میں اپنی جان کے علاوہ اپنی بیوی سے آپ سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے بڑھ کر اور دنیا کے تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب حضرت عمر فاروق کا یہ جملہ سنا تو اللہ کے نبی نے کہا، عمر تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر واقعی تمہاری یہی حالت ہے تو ابھی تک تم سچے مومن نہیں بنے۔ حضرت عمر فاروق یہ جملہ سن کر کے
حیران ہو گئے اور اپنے سر کو نیچے جھکایا اور چند منٹ کے بعد بولا یا رسول اللہ اب آپ میرے نزدیک اپنی جان سے بڑھ کر بھی محبوب ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اے عمر اب تم سچے پکے مومن بن گئے ہو۔ تو یہ واقعات اور یہ احادیث ہمیں بتاتی ہے جب تک ایک مومن کی زندگی میں رسول اللہ کی محبت جان اور دنیا کے تمام چیزوں سے بڑھ کر کے نہ ہو، ہم صحیح معنی میں اللہ کی نظر میں ایک سچا مومن نہیں ہے۔ محبت رسول کا معیار کتنا بڑا ہے۔ اب دوسرا سوال ہوگا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن پر اپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہ کی محبت کو لازم کیا ہے اور ایمان کامل ہونے کی سند قرار دے دی گئی ہے، تو یقیناً اس محبت رسول کا انعام بھی بڑا ہونا چاہیے۔ اگر معیار اتنا بڑا ہے کہ رسول اللہ سے محبت ہماری جان سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہو، تو رسول اللہ سے محبت پر انعام کیا ہے؟ اس سلسلے میں آپ کو صرف 2 حدیث سناؤں گا۔ ایک تو بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا، سوال کرتا ہے متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے پلٹ کر سوال کیا ما عددت لہا، تم قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو، یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ما عددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، اے اللہ کے رسول میں نے بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھی ہے، میں نے بہت زیادہ صدقے نہیں کیے ہیں، میں نے بہت زیادہ روزے نہیں رکھے، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن اے اللہ کے رسول اتنی بات سچی اور پکی ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے ٹوٹ کر کے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انت مع من احببت، اے میرے صحابی سن لے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو جنت میں تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تم ٹوٹ کر کے محبت کرتے ہو۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا، اسلام میں آنے کے بعد آج سے پہلے کبھی بھی ہم لوگوں کو اتنی خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس لیے کہ ہر صحابی کو یہ معلوم تھا کہ میں اپنی ذات سے بڑھ کر بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، اور نبی نے یہ کہا کہ قیامت میں اسی کے ساتھ تم رہو گے جس سے تمہیں محبت ہے، تو یقیناً قیامت کے دن میرا ساتھی ہمارے نبی ہوں گے۔ اور ایک دوسری روایت طبرانی کی ہے، روایت کرنے والی امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتی ہے ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ سے اپنی جان سے بڑھ کر کے محبت کرتا ہوں، اپنے بال بچوں سے بڑھ کر بھی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ جب میں گھر میں ہوتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے، میں بے چین ہو جاتا ہوں اور بھاگتا ہوا آپ کی خدمت میں آتا ہوں، جب آپ کا دیدار کرتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے، لیکن اے اللہ کے رسول جب میں آپ کی وفات کے بارے میں سوچتا ہوں اور اپنی موت کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، یقیناً جنت میں آپ کا مقام بہت اونچا ہوگا، آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، اور اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو میں امتی ہوں، میرا آپ کے برابر درجہ نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ کے رسول اگر جنت میں جانے کے بعد جنت کی تمام نعمتیں مل جائے، جنت کی حور و غلمان مل جائے، نہر شراب مل جائے، لیکن اگر جنت میں آپ کا دیدار نہ ہو تو جنت کا مزہ بے مزہ ہو جائے گا۔ کیسا سوال ہے! اللہ کے نبی اس عاشق رسول کا ثواب سن کر خاموش ہو گئے، کیا جواب دوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اس عاشق کے سوال کے جواب میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کر کے سنایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ۔ تو یہ دونوں احادیث ہمیں یہ بتاتی ہے اگر ایک مرد مومن اپنے دل میں رسول اللہ کی حقیقی محبت رکھتا ہے تو اس کا انعام صرف اور صرف جنت ہے، اور جنت میں بھی وہ اعلیٰ مقام کے نبی کی معیت اس کو نصیب ہو جائے گی۔
اللہ تعالی ہم سب کو نبی سے سچی محبت عطا فرمائے۔ تیسری بات یہ کرنی ہے کہ محبت رسول کے عملی تقاضے کیا ہیں، اور یہ سب سے اہم پہلو ہے، اس لیے کہ محبت کا اصل اظہار عمل کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور محبوب کے قول و فعل پر عمل نہیں ہے تو یقیناً وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے چند تقاضے رکھوں گا، اور ہم سب آج یہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں عہد کریں، انشاءاللہ ہم زندگی میں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب بھی آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کریں گے تو سامنے والے آپ سے دلیل مانیں گے، اگر تمہیں مجھ سے صحیح محبت ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ بغیر دلیل کے دنیا والے بھی بات نہیں مانتے تو اللہ رسول کیسے مانیں گے؟ اگر ہمیں صحیح معنی میں اللہ کے نبی سے محبت ہے تو اس کا پہلا عملی تقاضا یہ ہے کہ رسول کی تعظیم کی جائے اور ان کا ادب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے سورہ فتح میں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اے لوگو تم اس رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو۔ یہ محبت رسول کا پہلا تقاضا ہے۔ اگر ہمیں رسول سے محبت ہے تو ہم اللہ کے رسول کی تعظیم کریں۔ اور سورہ حجرات کی ابتدائی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ نبی کی تعظیم کس طرح کیا جائے ان پہلوں کو بہت واضح انداز میں بیان فرما دیا ہے۔ ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے، اجمالاً میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور صحابہ کرام نے کس طرح نبی کی تعظیم کی، کس طرح نبی کا ادب کیا، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور اس کے لیے میں کسی صحابی کی بات نقل نہیں کروں گا، ایک کافر کی بات میں نقل کرتا ہوں جو انہوں نے صحابہ کے اندر کیا ادب پایا کہ وہ صحابہ نبی کے کیسے ادب کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی، مکہ والوں نے آپ کو قاصد بنا کر کے روانہ کیا ہے، صلح حدیبیہ کے موقع ہے، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ صحابہ نبی کے سامنے کیسے رہتے ہیں، اور نبی جب کچھ اشارہ کر دیں، کچھ بات کہیں تو صحابہ کس طرح ادب کے ساتھ سنتے ہیں، وہ کافر کیا بیان کرتا ہے، ذرا خود ان سے سنیے۔ وہ واپس مکہ آتا ہے اور سرداروں کو جمع کر کے کہتا ہے، اے لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کا دربار دیکھا ہے، میں نے قیصر و کسریٰ کا دربار دیکھا ہے، لیکن خدا کی قسم وہاں کے لوگ بادشاہ کی وہ تعظیم نہیں کرتے جو محمد کے اصحاب محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم محمد اگر تھوکتا ہے تو وہ صحابہ اس تھوک کو لینے کے لیے لڑ پڑتے ہیں اور اپنے بدن پر تبرک سمجھ کر کے مل لیتے ہیں، اور وہ محمد اگر وضو کرتا ہے وہ صحابہ وضو کے قطرے کے پانی بھی زمین پر گرنے نہیں دیتا بلکہ تبرک سمجھ کر چھینا جھپٹی کرتے ہیں۔ اگر وہ کوئی حکم کرتا ہے صحابہ حکم پر عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، اور جب محمد کوئی بات کہتا ہے تو تمام صحابہ سر جھکا کر کے ادب کے ساتھ سنتے ہیں۔ یہ کافر صحابہ کے ادب کو بیان کر رہا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، خطبات ہند میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے علم حدیث میں، علم فقہ میں بڑا مقام دیا تھا۔ جب آپ حدیث پڑھایا کرتے تھے ہزاروں کے ہزاروں طلبہ آپ سے حدیث پڑھنے کے لیے دور دراز کے سفر کر کے آیا کرتے تھے۔ آپ حدیث پڑھا رہے ہیں معمول کے مطابق، لیکن آج تھوڑا انداز الگ ہے۔ حدیث پڑھانے کے دوران چہرے کا رنگ مختلف انداز میں بدل رہا ہے، آپ کے اندر بے چینی ہو رہی ہے۔ کئی گھنٹوں کے بعد حدیث کا درس مکمل ہوا اور ان میں سے ایک شخص نے سوال کیا، حضرت اور دنوں کے مقابلے میں آج حدیث پڑھانے کے دوران ہم نے آپ کے کیفیت کو مختلف پایا، آج کیا ماجرا تھا؟ آپ حدیث پڑھا رہے تھے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں حدیث پڑھا رہا تھا، حدیث پڑھانے کے دوران ایک بچھو نے 70 مرتبہ میرے پیٹھ پر ڈنک مارا ہے، لیکن میری جرت نہیں ہوئی کہ میں حدیث رسول کے سلسلہ کو روک دوں، میں اس روکنے کو ادب کے خلاف سمجھتا تھا۔ کیا تعظیم ہوگی ان لوگوں کے دلوں میں نبی کے حدیث کی،
اور پھر اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں میں نے ادب رسول میں اتنی بڑی قربانی دی، اس کے بعد ہر رات میں نبی کا دیدار ہوتا تھا خواب میں۔ اور آج ہمارا عالم کیا ہے، مسجد میں 2-4 منٹ حدیث کی تعلیم ہو وہ سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ آج یقیناً ہمارے درمیان رسول نہیں ہے، لیکن آج رسول اللہ کی تعظیم یہ ہے ان کا حدیث کو بیان کیا جائے تو غور سے سنا جائے۔ آج رسول کا ادب یہ ہے جب آپ کا نام آئے تو محبت سے درود پڑھا جائے۔ آج تعظیم رسول یہ ہے اگر آپ کے سامنے کوئی حدیث بیان کرے تو آپ اپنی آواز کو پست کر دیں۔ آج تعظیم رسول یہ ہے مدینہ منورہ کے دل میں احترام پیدا کیا جائے، اہل بیت سے محبت کی جائے اور وہ انبیاء کرام کے وارث علماء کا ادب کیا جائے، یہ تعظیم رسول ہے۔ اگر ہمیں رسول اللہ سے سچی محبت ہے تو پہلی دلیل آپ کو یہ دینی ہوگی آپ نبی کی کتنی تعظیم کرتے ہیں۔ محبت رسول کا دوسرا تقاضا ہے اطاعت رسول۔ دنیا میں کوئی کسی سے محبت کا دعویٰ اگر کر دے تو سامنے والے یہ دیکھتا ہے اس کی زندگی میں میرے بات پر کتنا عمل ہے۔ اگر آپ محبت کا دعویٰ کرے اور محبوب کی بات پر عمل نہ کرے تو دنیا والے آپ کو جھوٹا عاشق کے علاوہ کوئی نام نہیں دے گا۔ آج ہم دنیا میں دیکھ لیں امت مسلمہ کی حالت کو، ہر کوئی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور 12 ربیع الاول پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ برساتی مینڈک کی طرح لوگ عاشق رسول کے نام پر بازار میں ناچتے ہوئے نظر آئے ہوں گے، لیکن اگر ان کی زندگی کو دیکھیں کیا واقع نبی سے محبت کرتا ہے تو کیا ان کی زندگی میں نماز ہے، کیا ان کا چلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، ان کی تجارت، ان کی عبادت، ان کی شادی بیاہ نبی کے سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو ایسی محبت سے آخرت میں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر نبی سے سچی محبت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے سنتوں پر عمل کیا جائے، اور صحابہ کرام نے کس طرح سنتوں پر عمل کر کے دکھلایا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تالاب میں سے پانی کھیت میں دے رہے ہیں، کچھ لوگ ان کی طرف سے ان کے پاس آ رہے تھے، ان کے پاؤں کی ٹھوکر سے اس نالی کی دیوار ٹوٹ گئی، پانی کا اسراف ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا، لیکن آپ فوراً بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد اسی کیچڑ میں آپ لیٹ گئے۔ لوگوں کو یہ منظر عجیب لگا، لوگوں نے سوال کہ حضرت کیا ماجرا ہے، اس کیچڑ میں کیوں لیٹ گئے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری کا جملہ سنیے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ نالی کی دیوار ٹوٹنے کی وجہ سے پانی کا اسراف ہو رہا تھا، اس لیے مجھے بہت غصہ آیا، اور اسی وقت مجھے محبوب کا فرمان یاد آیا اگر غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ، تو میں فوراً بیٹھ گیا، لیکن نبی کا فرمان ہے کہ اگر بیٹھنے پر غصہ نہ ختم ہو تو لیٹ جاؤ۔ اسی وقت میں نے کیچڑ میں اپنے آپ کو لٹا دیا۔ اللہ اکبر! یعنی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیچڑ میں لیٹنا گوارا کر لیے، لیکن نبی کی سنت پر عمل نہ ہو آپ نے یہ گوارا نہیں کیا۔ کیسی محبت تھی، اور زندگی میں نبی کے فرمان پر کیسی عمل ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فارس کے دربار میں مذاکرات کے لیے گئے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے اور کھانا کھا رہے ہیں۔ کھانے کے دوران چند دانے دسترخوان پر ہاتھ سے گر گئے۔ اب نبی کا فرمان یہ ہے، اور نبی کی سنت یہ ہے کہ کھانے کے دوران اگر دانہ گر جائے تو اٹھا کر کے صاف کر کے اسے کھا لیا جائے۔ یہ فرمان یاد آنے کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر گرے ہوئے لقمے کو اٹھانے لگ گئے۔ بغل میں کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کنکھیوں سے اشارہ کیا تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ بادشاہ کا دربار ہے، تم مذاکرات کے لیے یہاں پر آئے ہو، شاہی دسترخوان پر گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانا یہ شاہی دسترخوان کی توہین ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو بادشاہ کی نظر میں تمہارا کوئی مقام نہیں رہے گا، اور یہ لوگ سمجھیں گے یہ لوگ کتنے حریص ہیں، گرے ہوئے کھانے کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ عاشق رسول کا جواب سنیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ میرے لیے گوارا نہیں ہے۔
اللہ اکبر، شاہی دسترخوان ہے اور بھرے مجمع میں بلند آواز سے بولنا بادشاہ کے دربار میں، یعنی کہ موت کو دعوت دینا ہے، بادشاہ کی توہین ہے، لیکن یہ سب کچھ گوارا کر لیا، نبی کی سنت چھوٹ جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ اور ایک واقعہ سن لیجئے، ایک صحابی سر کا بال گھنگریالا ہے، بیچ میں مانگ نکال نہیں سکتے، اور سنت یہ ہے کہ مرد لوگ سر کے بالوں میں بیچ میں مانگ نکالے۔ وہ صحابی بہت پریشان ہے کہ سنت پر کیسے عمل ہو۔ ایک تدبیر عجیب سمجھ میں آئی، گھر گیا، لوہے کی سلاخ کو اٹھایا، آگ میں اسے گرم کیا، جب سلاخ گرم ہو گئی اڑا کر کے بیچ سر پہ ڈال دیا، بال بھی جل گیا، کھال بھی جل گئی۔ دوستوں نے کہا تمہارے حال پر افسوس ہوتا ہے، تم نے بال کیوں جلایا، کھال کیوں جلایا؟ اس نے کہا تمہیں اس پر افسوس ہوتا ہے، آج تو زندگی میں سب سے زیادہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج میرا سر نبی کا سر کے جیسا ہو گیا۔ کیا صحابہ تھے، اور کس طرح انہوں نے نبی کے فرمان پر عمل کر کے دکھایا اور بتایا کہ اگر تمہیں صحیح معنی میں نبی سے محبت ہے تو اگر تمہارے زندگی میں یہ تقاضے ہیں تو واقعی تم عاشق رسول ہو، ورنہ اس محبت پر آخرت میں کوئی انعام ملنے والا نہیں ہے۔ صحابہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ صحابہ پوری دنیا میں چھا گئے اور ہم پوری دنیا میں چھٹ گئے۔ صحابہ پوری دنیا میں غالب آ گئے، ہم پوری دنیا میں مغلوب بن گئے۔ صحابہ نبی کی سنتوں پر عمل کر کے پوری دنیا میں ہیرو بن گئے، اور ہم ان سنتوں کو چھوڑ کر پوری دنیا میں زیرو بن گئے۔ میرے عزیزو، کامیابی کا راز یہی ہے کہ اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو نبی کی سنت کو لازم پکڑیں، اگر ہم دنیا میں سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں تو نبی کے فرمان پر عمل کریں۔ اور آج ہم اپنی حالت دیکھ لیں کیا ہے کہ نبی کا نام آتے ہی جھوم جاتے ہیں اور نبی کا حکم آتے ہی گھوم جاتے ہیں، کہتے ہیں دل میں ہے بسی نبی نبی، اور پڑھتے ہیں ہفتے میں نماز کبھی کبھی۔ تو ایسی محبت پر نہ دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے اور نہ آخرت میں کبھی کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر صحیح معنی میں نبی سے محبت ہے، اس کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی سنتوں پر عمل کیا جائے، اور محبت رسول کا تیسرا تقاضا کیا ہے کہ نبی کو کثرت کے ساتھ ہی یاد کیا جائے۔ عربی کا ایک مقولہ مشہور ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، اگر دنیا میں کسی کو کسی چیز سے محبت ہے تو موقع بموقع کثرت سے اس کو یاد کرے گا۔ اگر کوئی آدمی تجارت میں لگا ہے تو دن رات اسی کا تذکرہ چل رہا ہے، لڑکا کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی تو دن رات اسی کا تذکرہ چلے گا۔ اگر ہم یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ واقع نبی سے محبت ہے تو آپ اپنی زندگی کے اوقات کو یاد کیجئے، آپ دن میں 24 گھنٹوں میں کتنے مرتبہ نبی کو یاد کرتے ہیں؟ نبی کو یاد کرنے کے 3 طریقہ ہے۔ ایک یہ کہ نبی کے سیرت کا مطالعہ کیا جائے، نبی کے دن اور رات کی زندگی کو پڑھا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نبی کی سنتوں پر عمل کیا جائے، اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ نبی پر درود پڑھا جائے۔ ایک بندہ مومن جب محبت کے ساتھ نبی کے نام پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کتنا بڑا ثواب دیتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ کو مٹائے گا اور اس کے 10 درجہ کو بلند کرے گا۔ اور ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ میدان حشر میں نفسا نفسی کے عالم میں کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ ایسے خوفناک منظر میں اللہ کے نبی کے قریب وہ بندہ ہوگا جو سب سے زیادہ نبی پر درود پڑھتا ہوگا، اس کے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور جو نبی کے سب سے زیادہ قریب ہوگا نبی اس کے شفاعت کریں گے اور قیامت کے خوفناک منظر سے چھٹکارا پا جائے گا۔ تو محبت رسول کے معیار تو
بہت بڑا ہے۔ آدمی اپنے جان سے، اپنے ماں باپ سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر کے نبی سے محبت کرے، اور اگر ایک بندے مومن اس مقام پر آ کر کے نبی سے محبت کرے گا، اس کا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں نبی کا ساتھی بنائے گا۔ اور اگر محبت رسول حقیقی معنی میں ہے تو اس کا عملی تقاضا یہ ہے کہ نبی کے سنتوں پر عمل کیا جائے، نبی کے ادب کیا جائے، آپ کے احادیث کو غور سے سنا جائے اور نبی پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔